بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا سبق ہے ایک نظم، اس کا عنوان ہے اللغۃ العربیہ۔ یہ حافظ ابراہیم بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، مصر کے ہیں، اور یہ عربی زبان کے حوالے سے انہوں نے ایک نظم کہی ہے۔ چونکہ عربی زبان میں بہت سے لوگوں نے ایسی چیزیں شامل کرنا شروع کر دیں جو عربی زبان میں نہیں تھے، جس کو عامی الفاظ کہا جانے لگا، تو اس میں انگلش الفاظ استعمال کیے جانے لگے، عربی کو وہ مقام نہیں دیا جانے لگا جو اس کو دیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک نظم کہی ہے، اور یہ اصلاً زبان حال ہے عربی زبان کی۔ عربی زبان گویا کہ خود بول رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو حافظ ابراہیم یہ اصلاً مصر کے ہیں۔ ان کے ایک دوست تھے احمد شوقی، بہت بڑے شاعر تھے، ادیب تھے۔ انہوں نے ان کو لقب بھی دیا تھا شاعر النیل کا۔ شاعر النیل کے لقب سے یہ حافظ ابراہیم مشہور ہیں، معروف ہیں۔ اسی طرح ان کو شاعر الشعب بھی کہا جاتا ہے، قومی شاعر، شاعر الشعب۔ تو یہ 24 فروری 1872 کو پیدا ہوئے مصر کے ایک شہر اسیوط میں، اور 21 جون 1932 کو ان کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جو اشعار ہیں یہ عربی زبان کے متعلق ہیں، تو گویا کہ عربی زبان خود کہہ رہی ہے رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی اقمت فلم اجزع لقول عداتی ولدت ولما لم اجد لعرائسی رجالا واکفاء وأدت بناتی وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا وما ضقت عن آیم به وعظاتی۔ پہلا شعر، اس پر غور کیجئے۔ رجعت لنفسی، رجع یرجع رجوعا ہوتا ہے، رجوع کرنا، واپس آنا، لوٹنا۔ تأمل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور نفسن کی جمع نفوس، ذات کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو رجعت لنفسی، اس کے بعد ہے فاتہمت حصاتی، فاتہمت حصاتی۔ اتہم یتہم اتہاما ہوتا ہے متہم کرنا، الزام لگانا، اور حصا اور حصاتن، حصیات اس کی جمع ہے۔ یہ کنکریوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ اسی طرح سے آپ کو کسی چیز کی تعداد بتانی ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے فلان ثابت الحصات، اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں عاقل ہے، عقل مند ہے۔ تو اس طریقے سے یہ گویا کہ کہہ رہے ہیں رجعت لنفسی، میں نے اپنی ذات پر غور و فکر کیا۔ رجعت، میں نے رجوع کیا، لنفسی، اپنی ذات کی طرف، اپنے آپ پر۔ فاتہمت حصاتی، حصات یہاں عقل کے معنی میں ہے۔ فاتہمت، میں نے الزام لگایا، حصاتی، اپنی ہی عقل پر، اپنی عقل پر میں نے الزام لگایا۔ ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، نادا ینادی، منادات ہوتا ہے ندا لگانا، آواز لگانا، پکارنا، اور فاحتسبت حیاتی، احتسب یحتسب، احتساب ہوتا ہے حساب لگانا۔ اسی طرح سے احتساب کرنا، غور و فکر کرنا، جائزہ لینا، اور یہ ایک خاص مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے احتساب، شرعی نقطۂ نگاہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھنا، اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ جیسے کہ احادیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا اس میں، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے۔ تو بہرحال احتساب اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ تو فاحتسبت حیاتی،
تو ونادیت قومی، میں نے اپنی قوم کو ندا لگائی، آواز لگائی، اس کو میں نے پکارا، فاحتسبت حیاتی، میں نے اپنی زندگی کا احتساب کیا، اپنی زندگی کا جائزہ لیا، رجعت لنفسی، میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا، اپنے آپ پر غور و فکر کیا، فاتہمت حصاتی، میں نے اپنی ہی عقل پر الزام لگایا، ونادیت قومی، میں نے اپنی قوم کو ندا لگائی، آواز دی، فاحتسبت حیاتی، میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا، اپنی زندگی کا احتساب کیا، رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی اقمت فلم اجزع لقول عداتی، رمونی، رما یرمی، رمین ہوتا ہے اصل میں کسی چیز کو پھینکنا، اور رما بالشیء جب استعمال ہو تو کسی چیز کا الزام لگانا، رما، رمونی، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا، اور عقم کس کو کہتے ہیں؟ عقم یعقم، اور عقم یعقم عقمن، اور اسی طرح سے عقیم یعقم عقمن، باب نصرہ سے، باب کرومہ سے، باب سمیعہ، تین باب سے استعمال ہوتا ہے۔ عقمن کہتے ہیں بانجھ ہونا، خشک ہونا، بے فائدہ کسی چیز کا ہونا، جس کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے یہ لفظ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے، عقمن، تو بانجھ ہونا۔ تو یہاں پر عربی زبان کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رمونی بعقم فی الشباب، رمونی، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا، بعقب، بانجھ پن کا، انہوں نے مجھ پر بانجھ پن کا الزام لگایا، فی الشبابی، اور وہ بھی کب؟ نوجوانی کی حالت میں، الشباب کہتے ہیں جوانی کی حالت کو، تو رمونی بعقم فی الشبابی، جوانی کی حالت میں ہی انہوں نے مجھ پر بانجھ پن کا الزام لگایا۔ بانجھ پن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ گویا کہ میں عروج پر ہوں، ترقی پر ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے ذریعے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو رمونی بعقم فی الشبابی، انہوں نے شباب کی حالت میں ہی، جوانی کی حالت میں ہی مجھ پر بانجھ پن کا الزام لگایا، ولیتنی اقمت فلم اجزع لقول عداتی، ولیتنی اقمت، عربی زبان کہہ رہی ہے کہ کاش میں بانجھ ہو ہی گئی ہوتی، کاش میں ایسی بن ہی گئی ہوتی جیسا انہوں نے مجھے الزام لگایا، اگر یہ کمی مجھ میں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ فلم اجزع لقول عداتی، اجزع، جزع یجزع، جزعن ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، ڈرنا، گھبرانا، اور عدوٌ جمع اعداء، اور عداد کہتے ہیں دشمن کو، اعداء کو، اور العدا کہتے ہیں دشمنی کو۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ ولیتنی اقمت، کاش میں بانجھ ہو ہی گئی ہوتی، فلم اجزع لقول عداتی، تو میں اپنے دشمنوں کی بات سے نہ گھبراتی، اس سے مجھے کوئی پھر پریشانی نہ ہوتی، عدات دشمنوں کو کہیں گے، تو میں دشمنوں کے قول، ان کی باتوں سے پھر میں دل برداشتہ نہ ہوتی، گھبراتی نہیں۔ تو رمونی بعقم فی الشبابی، انہوں نے نوجوانی کی حالت میں مجھ پر بانجھ پن کا الزام لگایا، ولیتنی اقمت، کاش میں بانجھ ہو ہی گئی ہوتی، فلم اجزع لقول عداتی، فلم اجزع، تو میں خوف زدہ نہ ہوتی، میں گھبراتی نہیں، میں بے چین نہ ہوتی، دل برداشتہ نہ ہوتی، لقول عداتی، اپنے دشمنوں کے قول کی وجہ سے، اپنے دشمنوں کی بات پر۔ ولدت ولما لم اجد لعرائسی رجالا واکفاء وعدت بناتی، ولدت، میں پیدا ہوئی، اور جب میں پیدا ہوئی، ولدہ یہ مجہول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ولد یلد ولادتن ہوتا ہے پیدا کرنا، اور ولدت فعل مجہول، میں پیدا ہوئی، ولما لم اجد لعرائسی، عرائس یہ استعمال کیا جاتا ہے عروس کی جمع عرائس، دلہا اور دلہن کے لیے، دلہا اور دلہن کو عربی میں عروس کہا جاتا ہے، اور اس کو پھر الگ الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عریسن اور عروستن، دلہن کے لیے خاص طور پر پھر استعمال ہوتا ہے، لیکن عروس، دلہا اور دلہن دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو لڑکا اور لڑکی دونوں کفو ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، تو عربی زبان گویا کہ کہہ رہی ہے کہ میرا مد مقابل کوئی نہیں تھا، کفو ان کی جمع
جمع اکفا استعمال کیا جاتا ہے کفو کے لیے، ہم پلہ کے لیے، برابر کے لیے، جیسے سورہ اخلاص میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دنیا کے اندر کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کا کفو نہیں، اس کا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، اس کے بالمقابل کوئی آ نہیں سکتا ہے، تو کفون ہم پلہ کو کہتے ہیں۔ اور وعدہ یعدو وعدن ہوتا ہے کسی کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا، جیسے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا، موعودہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کے لیے استعمال کیا جائے گا، مفعول کا صیغہ ہے موعودہ، تو وعدہ یعدو وعدن ہوتا ہے زندہ درگور کرنا۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے ولدت ولم اجد لعرائسی، میں پیدا ہوئی، ولما اور جب، لم اجد میں نے نہیں پایا، لعرائسی اپنی دلہن کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، رجالن و اکفاء ان کے لیے میں نے ہم پلہ مرد نہ پائے، تو رجالن و اکفاء مرد اور ہم پلہ لوگ نہ ملے، وعدت بناتی میں نے پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی درگور کر دیا۔ تو ولدت میں پیدا ہوئی، ولما لم اجد لعرائسی جب میں نے اپنی دلہن کے لیے نہیں پایا، رجالن مردوں کو، واکفاء اور ہم پلوں کو، ہم سروں کو، برابر کے لوگوں کو، وعدت بناتی تو میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، یعنی جب میں موجود تھی لوگ نہیں تھے ایسے جو مجھے استعمال کر سکتے، جو مجھے بول سکتے اور دنیا کے اندر عام کر سکتے، تو پھر میں گویا کہ عربی زبان کہہ رہی ہے پھر میں نے خود ہی اپنے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دوں گی۔ وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا وما ضقت عن آی به وعظاتی۔ اب عربی زبان کہہ رہی ہے کہ میرے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، حالانکہ میں کیا ہوں، وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا، وسع یسع وسعتا ہوتا ہے وسیع ہونا، کافی ہو جانا، تو وسعت میں وسیع ہوں، کافی ہوں، اور لفظ تو جانتے ہیں آپ لفظ جمع الفاظ یہ استعمال کیا جاتا ہے ہر اس چیز کے لیے جو انسان زبان سے ادا کرے، لفظ ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول انسان جو بھی بات زبان سے ادا کرے گا، تو لفظ پھینکنا، ادا کرنا، اور غایتن کی جمع غایات کہتے ہیں مقصد کو، نتائج کو، تو غایتن کی جمع غایات، اور ضاق یضیق ضیقن ہوتا ہے تنگ ہونا، وما ضقت میں تنگ نہیں ہوئی، تو ضاق یضیق ضیقن تنگ ہونا، اور آیتن کی جمع آیات، اور آیون نشانی کو کہتے ہیں، آیت کو کہتے ہیں، قرآنی آیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سمبلز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آیتن واحد ہے، اس کی جمع آیات بھی ہے، اور آیون بھی استعمال ہوتا ہے، اور عزتن کی جمع عزات نصیحت کو کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا، میں اللہ کی کتاب کے لیے وسیع ہو گئی، کافی ہو گئی، لفظا وغایتا الفاظ کے اعتبار سے بھی، وغایتا اور اس کے مقاصد اور معانی کے اعتبار سے بھی، یعنی وہ زبان جو کتاب اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے چن لی جائے، منتخب کر لی جائے، اس کے لیے وہ کافی ہو جائے، تو وہ زبان کیا کمتر ہو سکتی ہے؟ تو عربی زبان کہہ رہی ہے وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا، میں اللہ کی کتاب کے لیے الفاظ کے اعتبار سے اور غایت اور معانی کے اعتبار سے کافی ہو گئی، وسیع ہو گئی، وما ضقت عن آی به وعظاتی، وما ضقت اور میں تنگ نہ پڑی، میرے اندر تنگی نہیں آئی، کس چیز کے بارے میں؟ عن آی به اس کی کسی آیت کے بارے میں، وعظاتی اور اس کی نصیحت کے بارے میں، تو قرآن پاک کی کسی آیت، کسی نصیحت کے سلسلے میں تنگ دامانی کا شکار نہ ہوئی، میرے اندر کوئی تنگی اور کمی نہیں آئی۔
ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی، میں نے اپنی ذات پر غور کیا تو میں نے اپنی عقل پر ہی الزام لگایا، اسی کو میں نے متہم کیا، ونادیت قومی، میں نے اپنی قوم کو ندا لگائی، آواز دی، فاحتسبت حیاتی، میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا، اپنی زندگی کے بارے میں احتساب کیا، رمونی بعقم فی الشباب، لوگوں نے شباب اور جوانی کی حالت میں ہی مجھ پر بانجھ پن کا، بے فائدہ ہونے کا الزام لگایا، ولیتنی اقمت، ہائے کاش میں بانجھ ہو ہی گئی ہوتی، فلم اجزع لقول عداتی، تو میں دشمنوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوتی، دل برداشتہ نہ ہوتی، ولدت ولما لم اجد لعرائسی رجالا واکفاء وعدت بناتی، میں پیدا ہوئی جب میں نے اپنی دلہن کے لیے مردوں کو اور ہم پلہ لوگوں کو نہیں پایا تو میں نے اپنی بیٹیوں کو ہی زندہ درگور کر دیا، دفنا دیا، وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا، میں اللہ کی کتاب کے الفاظ اور معانی کے لیے وسیع ہو گئی، کافی ہو گئی، وما ضقت عن آیم به وعظاتی، قرآن پاک کی کسی آیت یا کسی نصیحت کے بارے میں میرے اندر تنگی نہ آئی، میں تنگ دامنی کا شکار نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہے فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصْفِ آلَةٍ وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءٍ لِمُخْتَرَعَاتِ أَنَا الْبَحْرُ فِي أَحْشَائِهِ الدُّرُّ كَامِنُ فَهَلْ سَأَلُوا الْغَوَّاسَ عَنْ صَدَفَاتِ فَيَا وَيْحَكُمْ أَبْلَى وَتَبْلَى مَحَاسِنِي وَمِنْكُمْ وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ أَسَاتِي فَلَا تَكِلُونِي لِلزَّمَانِ فَإِنَّنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحِينَ وفاتی۔ عربی زبان کہہ رہی ہے جب میں اللہ کی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے کافی ہو گئی، وسیع ہو گئی، تو فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ، میں کیسے اب تنگ پڑ سکتی ہوں، عن وصف آلۃ، وصف یصف وصفاً کہتے ہیں بیان کرنا، کسی چیز کی منظر کشی کرنا، وصف یصف وصفاً بیان کرنا، منظر کشی کرنا، اور آلتن کی جمع آلات کو کہتے ہیں، انسٹرومنٹ کو، آلے کو، ذریعے کو، سبب کو، تو آلتن کی جمع آلات، ذریعہ، سبب۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے کہ فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ، تو میں آج کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عربی زبان اب پرانی ہو گئی، آج نئی نئی چیزیں ہیں، نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، آج نئے نئے آلات ہیں، ذرائع ہیں، ان کے لیے عربی زبان کے پاس الفاظ نہیں ہے۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے کہ جب میں اللہ کے کلام کے لیے وسیع ہو گئی، کافی ہو گئی، تو میں آج کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں، ان وصف آلۃ، کسی آلے، کسی ایجاد، کسی ذریعے کو بیان کرنے کے سلسلے میں، اس کی منظر کشی کے سلسلے میں، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ آج تنگ کیوں پڑ سکتے ہیں۔ وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءٍ لِمُخْتَرَعَاتِ، نسق ينسق تنسیقاً ہوتا ہے ترتیب دینا، کسی چیز کو مرتب کرنا، تنسیق، نسق ينسق تنسیق، ترتیب دینا، اور مخترعن کی جمع مخترعات استعمال ہوتا ہے، نئی ایجاد کردہ چیز، مخترعن اس کا فعل استعمال ہوتا ہے اخترع یخترع اختراعا، ایجاد کرنا۔ تو میں کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں، ان وصف آلۃ، کسی آلے کو بیان کرنے کے سلسلے میں، کسی آلے کی منظر کشی کے سلسلے میں، وتنسیق اسماء لمخترعات، اور نئی نئی ایجادات کے لیے ناموں کو ترتیب دینے کے سلسلے میں، وتنسیق اسماء، ناموں کو ترتیب دینے کے سلسلے میں، لمخترعات، نئی نئی ایجادات کے، نئی نئی ایجادات کے نام کو ترتیب دینے کے سلسلے میں، اور مختلف آلات کی منظر کشی کرنے کے سلسلے میں آج کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں۔ انا البحر فی احشائه الدر کامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتی، انا البحر، بحر کی جمع بحار، سمندر کو کہتے ہیں، انا البحر، میں سمندر ہوں، میں سمندر کی مانند ہوں، فی احشائه، احشاء استعمال ہوتا ہے، الحشا اسی کی جمع احشاء، اندرونی حصہ، پیٹ کے اندر کی چیزیں، کسی بھی چیز کے اندرون کو احشاء کہا جاتا ہے، اور درن کی جمع دررن، موتیوں کو کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے کہ
انا البحر میں سمندر ہوں، میں سمندر کی مانند ہوں، فی احشائہ اس کے اندر کیا ہے، الدر کامن در موتی، کامن چھپے ہوئے ہیں، کامن کامن یکمن کمون ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپ جانا، کامن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں، اور غاص یغوس غوسن ہوتا ہے غوطہ لگانا، تیرنا، غواص کہیں گے غوطہ خور کو، اور صدفتن کی جمع اصدفن، اور صدفات موتی جس خول کے اندر ہوتا ہے اس کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو اردو میں سیپی کہتے ہیں، عربی میں اس کو صدفتن کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے کہ انا البحر فی احشائہ الدر کامن، میں تو سمندر کی مانند ہوں، میرے اندرون میں موتی چھپے ہوئے ہیں، موتی پوشیدہ ہیں، فہل سأل الغواص، کیا ان لوگوں نے پوچھا بھی ہے غوطہ خوروں سے، یعنی جو عربی زبان کے ماہرین ہیں ان سے انہوں نے دریافت بھی کیا ہے، پوچھا ہے کس چیز کے بارے میں، عن صدفاتی، میری سیپیوں کے بارے میں، میرے غلاف کے بارے میں، میرے اندر کتنی وسعت ہے، میرے اندر موتیوں کو رکھنے کی کتنی وسعت ہے، کیا اس کے بارے میں انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں، دریافت بھی کیا ہے۔ انا البحر فی احشائہ الدر کامن، میں مانند سمندر ہوں، سمندر کی مانند ہوں، فی احشائہ الدر کامن، اس کے اندر موتی پوشیدہ ہیں، فہل سأل الغواص، کیا انہوں نے غواصی کرنے والوں غوطہ خوروں سے سوال کیا، پوچھا، عن صدفاتی، میری سیپیوں کے بارے میں، فیا ویحکم ابلا وتبلا محاسنی ومنکم وان عز الدواء اساتی۔ عربی زبان اب عربوں سے، عربی زبان کو جاننے والوں سے اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے فیا ویحکم، ویحن استعمال ہوتا ہے جب انسان کو انتہائی افسوس کا اظہار کرنا ہے، ویحک ہائے افسوس، ہائے کم بختی، تو فیا ویحکم تمہارا برا ہو، تم پر افسوس، تم پر ندامت، ہائے میری کم بختی، ہائے تمہاری کم بختی، ابلا ابلا وتبلا محاسنی، ابلا بلیا یبلا بلن ہوتا ہے کسی چیز کا پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، بلیا یبلا بلن بوسیدہ ہونا، پرانا ہو جانا، اور محسن کی جمع محاسن ہوتا ہے اچھائیاں، خوبیاں، اور عز یعز عزتن ہوتا ہے عزت والا ہونا، کسی چیز کا مشکل ہونا، گرا گزرنا، عز اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اساءن یہ دوا کے لیے، علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسات اور اسات یہ معالج اور طبیب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے فیا ویحکم، آپ کا برا ہو، ابلا میں بوسیدہ ہو رہی ہوں، میں پرانی ہو رہی ہوں، وتبلا محاسنی، اور میری خوبیاں، میری اچھائیاں بھی پرانی پڑ رہی ہیں، وہ بھی بوسیدہ ہو رہی ہیں، وتبلا محاسنی، میرے محاسن، میری اچھائیاں، میری خوبیاں بھی پرانی ہو رہی ہیں، بوسیدہ ہو رہی ہیں، ومنکم اساتی، ایسے ہے یہ اصل میں، وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ، یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، وَمِنْكُمْ اساتی، آپ ہی کے اندر میرے معالج ہیں، میرے طبیب ہیں، علاج کرنے والے ہیں، وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ، اگرچہ دوا کا حصول یہ مشکل ہے، گراں ہے، تو وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ، اگرچہ دوا کرنا، علاج معالجہ کرنا یہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن تمہارے ہی درمیان میرے طبیب ہیں، معالجین بھی ہیں، تو فیا ویحکم، آپ کا برا ہو، ابلا و تبلا محاسنی، میں بوسیدہ ہو رہی ہوں، و تبلا محاسنی، اور میری خوبیاں بھی بوسیدہ ہو رہی ہیں، ومنکم وان عز الدواء اساتی، ومنکم، اور آپ ہی کے اندر ہیں اساتی، میرے معالج، میرے طبیب، میرا علاج کرنے والے، وان عز الدواء، اگرچہ دوا مشکل ہی ہے، اگرچہ دوا کا حصول مشکل ہے یا علاج بہت مشکل ہے، لیکن تمہارے ہی اندر میرے معالج اور طبیب موجود ہیں۔ فلا تکلونی للزمان فإننی اخاف علیکم ان تحین وفاتی، فلا تکلونی، وکلا یکلو وکولن کہتے ہیں کسی کے حوالے کر دینا، وکالت حوالے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو فلا تکلونی، آپ مجھے اب کسی کے حوالے مت کر دو، وکلا یکلو وکولن سپرد کرنا، حوالے کر دینا، اور
حان یحین حینن ہوتا ہے وقت مقررہ آ جانا، اسی سے لفظ حین بنا ہے، ولا تحین مناص جیسے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، بہت سی جگہ لفظ حین استعمال ہوتا ہے. تو حان یحین حینن اصل ہوتا ہے وقت مقررہ ہو جانا، وہ کسی بھی چیز کا وقت ہو جانا. تو بیان کر رہی عربی زبان فلا تکلونی، مجھے آپ سپرد مت کر دیجئے، حوالے مت کر دیجئے، للزمانی زمانے کے لوگوں کے حوالے مت کر دیجئے، ایسے ہی مت چھوڑ دیجئے. فإننی اخاف علیکم ان تحین وفاتی، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ جب میں ختم ہو جاؤں گی تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے. ان تحین وفاتی، کہ میری وفات کا موت کا وقت نہ آ جائے. تو فإننی اخاف علیکم، مجھے تم پر خوف ہے، میں تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں، ان تحین وفاتی، کہ میری وفات کا وقت قریب نہ آ جائے. اوپر سے دیکھ لیجئے فکیف اضیق اليوم عن وصف آلۃ، میں کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں آج عن وصف آلۃ، کسی آلے کی منظر کشی کرنے کے سلسلے میں، وتنسیق اسماء لمخترعات، اور مختلف ایجادات کے ناموں کو مرتب کرنے میں، ترتیب دینے کے سلسلے میں میں کیسے تنگ پڑ سکتی ہوں. انا البحر فی احشائہ الدر کامن، میں مانند سمندر ہوں، سمندر کی طرح ہوں جس کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں. فہل سأل الغواص، کیا انہوں نے غوطہ خوروں کو، غواصی کرنے والوں سے دریافت کیا ہے، ان صدفاتی، میری سیپیوں کے بارے میں. فیا ویحکم، تمہارا برا ہو، تمہاری کم بختی. ابلا و تبلا محاسنی، میں بوسیدہ ہو رہی ہوں، پرانی ہو رہی ہوں. و تبلا محاسنی، اور میرے محاسن، میری خوبیاں بھی بوسیدہ ہو رہی ہیں. ومنکم وان عزت دواء اساتی، اور تمہارے ہی اندر سے میرے معالج ہیں، طبیب ہیں، اگرچہ دوا کرنا، علاج کرنا مشکل ہو رہا ہو. فلا تکلونی للزمانی، مجھے زمانے کے حوالے مت کیجیے. فإننی اخاف علیکم، بے شک میں تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں، ان تحین وفاتی، کہ میری وفات کا وقت نہ آ جائے، میری وفات کا وقت قریب نہ آ جائے. اس کے بعد عربی زبان مغرب کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ اہل مغرب کا رویہ کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے عربی زبان نے منظر کشی کی ہے کہ آپ لوگ اہل غرب سے، یورپین لوگوں سے یا دوسری زبانوں سے اتنے مرعوب ہو کہ آپ عربی زبان کو چھوڑ رہے ہو اور اس کو ترک کر رہے ہو. اور اس کے حوالے سے عربی زبان اب اگلے اشعار میں کہہ رہی ہے کہ ارا لرجال الغرب عزا ومنعتا وکم عز الدواء وکم عز اقوام بعز لغاتی. ارا، میں دیکھ رہی ہوں، لرجال الغرب، مغرب کے لوگوں کے لیے، عزا ومنعتا، عزا عزت، اور منعتا کہتے ہیں منع یمنع، منعا ہوتا ہے اصل میں روکنا کسی چیز کو، اور جو روک سکے گا اس کے پاس طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی. تو منعتا استعمال کیا جاتا ہے یہ طاقت کے لیے، قوت کے لیے، منع یمنع منعا، اور منعتا زور، طاقت، اور غرب مغرب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان کہہ رہی ہے ارا لرجال الغرب، میں مغرب کے لوگوں کے اندر دیکھ رہی ہوں، عزا ومنعتا، عزت بھی اور زور اور طاقت بھی. وکم عز اقوام بعز لغاتی، اور کتنی قومیں عزت دار ہو گئیں، انہوں نے عزت حاصل کی، کیوں؟ بعز لغاتی، اپنی زبان کی عزت اور بلندی کی وجہ سے. تو زبان کی وجہ سے قومیں عروج پر پہنچتی ہیں، بلندی پر پہنچتی ہیں. جو قوم اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے وہ قوم عروج اور ترقی تک پہنچ جاتی ہے. تو عربی زبان کہہ رہی ہے چونکہ مغرب کے لوگوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی تو اس اعتبار سے وہ عزت میں ہیں، طاقت میں ہیں، قوت میں ہیں، اور آپ لوگ اپنی زبان کو ایسے ہی سمجھ رہے ہو. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں اب ذلت اور رسوائی ہے. تو ارا لرجال الغرب عزا ومنعتا، میں مغربی لوگوں کے پاس یا ان کے ہاں عزت اور طاقت اور قوت دیکھ رہی ہوں. وکم عز اقوام، اور کتنی قومیں عزت دار ہوئیں، بعز لغاتی، لغت کی عزت کی وجہ سے، لغت کی بلندی کی وجہ سے. اتوا اہلہم بالمعجزات تفننا فیا لیتکم تأتون بالکلمات.
عربی زبان اب کہہ رہی ہے کہ اہل مغرب کیا کر رہے ہیں. اتو اہلہم بالمعجزات. اتا یاتی اتیانن با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لے کر آنا. اتا یاتی اتیانن لے کر آنا. اور تفنن یتفنن تفننن قسم قسم کا ہونا، نو بنو ہونا. تو عربی زبان کہہ رہی ہے کہ اتو اہلہم، یہ اہل مغرب یہ اپنی زبان اپنے لوگوں کے پاس، اپنے باشندوں کے پاس کیا لے کر آئے؟ بالمعجزات، بڑے بڑے معجزات لے کر آئے، معجزانہ چیزیں وہ لے کر آئے. تفنن قسم قسم کی، نو بنو. تو نو بنو قسم قسم کے معجزات، معجزانہ چیزیں وہ اپنے لوگوں کے پاس لے کر آئے. طرح طرح کی چیزیں انہوں نے ایجاد کی. تو انہوں نے تو چیزیں ایجاد کی، لیکن آپ لوگ کیا ہو؟ فیا لیتکم تأتون بالکلمات، فیا لیتکم، ہائے کاش، تأتون بالکلمات، آپ الفاظ ہی لے آتے، آپ ان کے لیے کلمات ہی لے آتے، آپ ان کے لیے کچھ ورڈز ہی بنا لیتے جو ایجادات انہوں نے کی. تو وہ ایجادات کر رہے ہیں اور آپ الفاظ تک نہیں بنا رہے ہو. یہ آپ کی کم مائیگی کی دلیل ہے، یہ آپ کے بارے میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی زبان کو اہمیت نہیں دے رہے ہو. تو اتو اہلہم بالمعجزات تفننا، وہ اپنے لوگوں کے پاس قسم قسم کی معجزانہ چیزیں دریافت کر کے لے آئے. فیا لیتکم، ہائے کاش، تأتون بالکلمات، آپ کلمات ہی لے کر آتے، آپ الفاظ ہی لے کر آتے. اس کے بعد عربی زبان کہہ رہی ہے ایطربکم من جانب الغرب ناعب ینادی بوعدی فی ربیع حیاتی ولو تزجرون الطیر یوما علمتم بما تحتہ من عثرۃ وشتاتی. چونکہ وقت ہو گیا تو آج یہیں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق وہ آئندہ کر لیں گے. بارک اللہ فیک.